میں فرق ہے، کیلے کے دیکھنے میں بھی فرق ہے، کھانے میں بھی فرق ہے، مطلب میں بھی فرق ہے۔ اگر عشرہ بغیر الف کے ہو، عین کے بعد شین پڑے آپ عشرہ، تو اس میں 4 حرف ہیں، عین شین را اور گول ہا۔ اس عشرہ کے معنی آتے ہیں 10 اور عاشورہ اس کے اندر 6 حروف استعمال ہوتے ہیں، عین، الف، شین، واو، را اور آخر میں پھر الف۔ یہ سمجھیے، بعض جگہ لکھا ہوا عاشورہ میں آخر میں گول ہا ہوتا ہے، یہ بالکل غلط ہے خوشخطی کے اعتبار سے ہے۔ یہ چیزیں معمولی سی، لیکن بہرحال تحریر کے اپنے آداب ہوتے ہیں، ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو عاشورہ کے آخر میں الف ہے اور اس کے معنی آتے ہیں 10 کے، یعنی 10واں دن۔ عاشورہ محرم کا مطلب ہوگا محرم کی 10 تاریخ کو۔ بات سمجھ گئے؟ عشرہ محرم، محرم کے 10 دن، اور عاشورہ محرم، محرم کی 10 تاریخ۔ اب یہ جو محرم کا مہینہ ہے، آپ ہر سال سنتے ہیں کہ یہ مہینہ زمانہ اسلام سے نہیں بلکہ اس سے بھی بہت پہلے سے ایک محترم اور حرمت والا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں چونکہ بہت کچھ غلط چل رہا تھا، انسان کی جان کی، مال کی، عزت کی، خون کی، کسی چیز کی کوئی عزت نہیں تھی، احترام نہیں تھا۔ بس جیسے جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ تھا، جو جتنا طاقتور وہ کمزور کو اتنا دبا دیتا تھا، اس کے ساتھ ظلم کرتا تھا۔ لوگوں کو لوٹا جاتا تھا، قافلوں کو لوٹا جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی بات پر قبیلوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور ایک ایک عورت پر 10 مرد دعوے دار بنتے تھے۔ سب چیزیں چلتی رہی، لیکن عجیب بات تھی کہ اس زمانے میں بھی کچھ مہینے ایسے تھے کہ وہ جاہلیت کے زمانے کے لوگ کہتے تھے کہ اب وہ دن آنے والے ہیں جس میں ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا پڑے گا۔ اب تلوار رکھ دی، ہتھیار رکھ دیے، لوٹ مار چھوڑ دی، قتل و قتال چھوڑ دیا، خون بہانا چھوڑ دیا، اور وہ مہینے کہلاتے تھے حرمت والے مہینے۔ اس میں ایک خاص مہینہ محرم کا بھی تھا۔ تو ایک بات تو ذہن نشین کر لیں دوستو، اور ریکارڈ کو اور علمی تحقیق کو درست کر لیں کہ محرم کے مہینے کا احترام زمانہ اسلام سے شروع نہیں ہوا، بلکہ زمانہ اسلام سے بہت پہلے سے چل رہا تھا۔ اس مہینے کی ایک حرمت تھی، سب چیزیں تھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عموماً چونکہ ہم اپنے ماحول سے، سنی سنائی باتوں سے، دیکھا دیکھی چیزوں سے بہت جلدی متاثر، امپریس ہو جاتے ہیں اور وہی کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں۔ لہذا دائیں بائیں جو نظر آیا تو وہی کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا عید الفطر، عید الاضحیٰ کی نماز میں 6 تکبیرات زائدہ ہوتی ہے نا بار۔ اب وہ چونکہ سال میں 2 دفعہ آتا ہے تو پھر ہر ایک برابر والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اگر اس نے ہاتھ اٹھائے ہیں تو باندھ دیے یا چھوڑ دی۔ تو اس نے غلط کیا تو میں بھی غلط کر رہا ہوں، اس نے صحیح کیا تو میں بھی صحیح کر رہا ہوں۔
تو سیکھنے کا مزاج بنائیں، ہر چیز کو پہلے سے سیکھیں دوستو۔ تو اب عموماً ہمارے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے کہ جب لفظ محرم آ گیا، محرم کے ایام شروع ہو گئے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس مہینے کے سارے معاملات کلی طور پر، مکمل طور پہ وہ جڑے ہوئے ہیں کربلا میں پیش آنے والے اس المناک حادثے سے، جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کے کئی افراد کو ظالمانہ انداز میں شہید کیا گیا، اور بلا شبہ یہ واقعہ تاریخ اسلام کا ایک ایسا واقعہ ہے، ایک ایسا ظلم ہے کہ جس نے تاریخ کا ایک رخ موڑ دیا ہے۔ یہاں پہنچ کے انسان رک جاتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ کیسے بدبخت بد نصیب لوگ تھے کہ جنہوں نے اتنے پاک لوگوں پر ہتھیار اٹھا لیے، جن کے جسموں میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک خون دوڑ رہا تھا، اور وہ شہزادے جو حضور کی گود میں پلے تھے، جن سے حضور نے محبت فرمائی تھی، حضور جن کے ساتھ محبت سے کھیلے تھے، جن کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا تھا، جن کو اپنے لیے دل کا پھول فرمایا تھا، ایسے مبارک ہستیوں کے ساتھ ظلم کرنے والے یہ بد نصیب اور بدخماش لوگ کون ہوں گے؟ یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہے دوست، لیکن اس کے باوجود بھی یاد رکھیں کہ محرم کے مہینے کا سانحہ کربلا سے، واقعہ کربلا سے، شہداء کربلا سے تعلق نہیں، یہ تو صدیوں سے حرمت والا مہینہ تھا، چلا ہوا آ رہا تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے کتنے سال بعد یہ واقعہ پیش آیا کربلا کا؟ 60 سال کے بعد، 60 ایئرز، تو بہت بعد ہے، لیکن بحیثیت ایک مسلمان کے اس معاملے کو صاف کریں دوستو کہ یہ احترام والا، حرمت والا مہینہ تھا اور چلتا ہوا آ رہا تھا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بعثت ہوئی تو ابھی احکامات کی فرضیت شروع نہیں ہوئی، چند ایک حکم ایسے ہیں دوستو جو مکی زندگی میں آئے، تقریباً احکامات کہاں اترے؟ مدینہ منورہ۔ روزوں کی فرضیت نہیں آئی تھی، روزوں کی فرضیت سے پہلے تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کا معمول رہا کہ عاشورہ محرم کا، عاشورہ سے مراد 10ویں تاریخ، 10 محرم کا روزہ لازمی سمجھ کے رکھا گیا۔ فرض، روزے فرض نہیں ہوئے رمضان کے، تو 10 محرم کا روزہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رکھتے تھے، ضروری تھا۔ اور جب سن 2 ہجری میں ماہ مبارک رمضان کے روزے فرض ہو گئے مدنی دور میں، تو اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اب اللہ پاک نے ہم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے، اب محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کا لزوم ختم ہو گیا، جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے، ایک مستحب عمل بن گیا۔ بات سمجھ میں؟ اب وہ فرضیت ختم ہو گئی، اب استحباب رہ گیا۔ لیکن مدینہ منورہ کے اندر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو چونکہ وہاں یہود کی آبادی تھی، بڑی تعداد میں رہتے تھے،
تو آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، 10 محرم کو بڑے اہتمام سے روزہ رکھتے تھے. کون؟ یہود. بڑے اہتمام سے رکھتے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ بھئی ایسا کیوں ہے؟ یہود نے کہا کہ چونکہ اس دن اللہ نے ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک موذی دشمن فرعون سے نجات دی. فرعون غرق ہو گیا بحر قلزم میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے نکل گئے، کامیاب ہوئے، محفوظ رہ گئے. تو ہم بطور شکر کے اس دن خوشی کا ایک اظہار کرنے کے لیے اللہ کے لیے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. یہ بات کی یہود نے. تو آپ علیہ السلام نے جب سنا تو آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تمہارے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام سے رشتے میں زیادہ قریب ہیں. ہمارا رشتہ تم سے زیادہ ہے. لہٰذا آپ نے وہ روزہ پہلے فرض تھا عاشورہ محرم کا، پھر مستحب ہوا، پھر آپ علیہ السلام نے اس دن کے روزے کا اہتمام شروع فرمایا یہ کہہ کر کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں. اگر یہ ان کی نجات پر بطور شکر روزہ رکھتے ہیں تو ہم زیادہ اس کا اہتمام کریں گے. تو آپ نے اہتمام شروع کیا. لیکن یاد رکھیں ایک چیز میں فرق سمجھیں. ایک اہتمام ہوتا ہے بوجہ کسی چیز کے فرض ہونے کے، وہ چیز فرض ہے، اور ایک اہتمام ہوتا ہے کسی چیز کے سنت ہونے کے. بات سمجھ گئے؟ اب جمعے کی نماز شہر والوں پہ فرض ہے یا سنت ہے دوست؟ جی فرض ہے. ہم اس لیے جمعہ پڑھنے کے لیے ہر جمعے کے دن آتے ہیں کہ ہم پر جمعہ فرض ہے. یہ اہتمام بوجہ فرض ہونے کے دوست. لیکن ابھی عشرہ ذوالحجہ گزرا، 9 ذی الحجہ آپ نے سنا علماء سے یوم عرفہ کا روزہ ہے، اہتمام ہونا چاہیے. بہت بڑے طبقے نے روزہ رکھا، اہتمام کیا. وہ اہتمام بوجہ فرض نہیں تھا بلکہ بوجہ سنت تھا. لہذا جس نے نہیں رکھا تو گناہگار نہیں ہے لیکن اس فضیلت سے محروم ہوا. تو آپ نے 10 محرم کے روزے کی پابندی اور اہتمام شروع کیا ایک سنت درجہ. پھر بعض صحابہ نے آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن یہود پہلے سے روزہ رکھتے ہیں اور ضروری سمجھ کے رکھتے ہیں، اور اب ہم بھی اتباع میں رکھتے ہیں، تو اب ایک جیسا محسوس ہوتا ہے. بات سمجھ گئے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال مہلت ملی تو پھر ضرور بھی ضرور میں اس کے ساتھ ایک دن کا روزہ اس سے پہلے یا ایک دن بعد ملا لوں گا. 10 سے ایک دن پہلے یعنی 9 محرم کو، یا ایک دن بعد یعنی 11 محرم میں ملا دوں گا اس کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ یہود کے ساتھ یہ ظاہری مشابہت بھی ختم ہو جائے. بات سمجھ گئے؟ بات پہ غور کریں گے دوستوں، آپ کو بہت فائدہ ملے گا. روزہ عبادت ہے، نیک عمل ہے، لیکن جہاں اس کو یہود نے کیا یا کسی کافر نے کیا تو آپ علیہ السلام نے اس مشابہت کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ ہم ایک جیسے لگیں. احتیاط کرنی چاہیے دوست. کچھ چیزیں انسان کو مشابہت میں لے آتی. اپنے آپ کو کسی قوم کی ظاہری مشابہت سے بھی بچائیں. یہ سوال بعد میں ہے کہ جی
یہ جائز ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. کسی قسم اور کسی رنگ کے کپڑے پہننے کا حکم کیا ہے، یہ تو ایک شرعی مسئلہ الگ ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کسی کی طرح کپڑے پہننے کی وجہ سے ان جیسے لگ رہے ہیں، کسی کی طرح ٹوپی پہننے کی وجہ سے ان جیسے لگ رہے ہیں، کسی کی طرح چلنے اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے ان کے جیسے لگ رہے ہیں. بحیثیت ایک مسلمان کہ ہم اس مشابہت سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے. ہماری ایک شناخت ہے دوستو، ایک تعارف ہے، ایک مسلمہ حیثیت ہے. مسلمان جداگانہ نظر آئے، محسوس ہو. آپ نے فرمایا آئندہ سال اگر مہلت ملی تو ہم ایسا کریں گے. لیکن آپ ماہ ربیع الاول کے اندر انتقال فرما گئے. آئندہ سال کے محرم کے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس فانی دنیا میں موجود نہیں تھے، آپ اپنی قبر مبارک میں تھے. بات سمجھ گئے؟ اب یہاں سے حدیث کا ایک اور اصول سمجھ لیں اور آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. ایک ہوتا ہے حضور علیہ السلام کا فعل کام، ایک ہوتا ہے حضور علیہ السلام کا قول، زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات. ایک قولی حدیث ہے، ایک فعلی حدیث ہے. صحابی کہے میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا کہ حج کے موقع پر 9 ذی الحجہ کو آپ نے میدان عرفات میں پانی نوش فرمایا. ذہن حاضر رکھے دوستو، 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں آپ نے پانی نوش فرمایا، پانی پیا. جب آپ کہاں پر تھے؟ کہاں پر تھے؟ عرفات میں. حج کی حالت میں تھے، احرام کی حالت میں تھے، پانی پیا. 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا افضل سنت ہے، لیکن آپ نے حالت احرام میں میدان عرفات میں پانی پی کر کے یہ پیغام دے دیا کہ یہ عمل حاجی کے لیے نہیں. یہ کہلائے گی فعلی حدیث. آپ کے عمل کو صحابی نے امت تک منتقل کر دی. اور ایک ہوتی ہیں دوستوں قولی حدیث. قولی حدیث، قولی حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کوئی نماز بغیر طہارت کے نہیں ہو سکتی. یہ آپ کا قول مبارک ہے. اب اگر کوئی صحابی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وضو کو نقل نہ بھی کرتا کہ میں نے آپ علیہ السلام کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے ایسا وضو فرمایا ایسا، لیکن آپ کا ایک قول مبارک سامنے آ چکا ہے، لہذا قیامت تک کی عاقل بالغ امت پر فرض ہے کہ وہ نماز کے لیے باوضو ہو، حالت طہارت میں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ امت کے پاس قولی حدیث آ گئی. بات سمجھ گئے؟ تو ایک ہوتی ہے قولی حدیث اور ایک ہوتی ہے فعلی حدیث. اب سوال آیا کہ قولی حدیث اور فعلی حدیث میں زیادہ طاقتور کون ہے؟ قوی کون سی روایت ہوتی؟ تو اصول حدیث کی کتابوں میں لکھا کہ قولی اور فعلی حدیثوں کے اندر قولی روایت یہ زیادہ جاندار ہوتی، جو آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے ارشاد نکل گیا، وہ زیادہ جاندار. اب آئندہ آنے والے محرم کے مہینے سے پہلے آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن قولی حدیث امت کے پاس تھی. اس لیے اب امت کے لیے یہ عمل کیا بنا کہ اگر کوئی شخص عاشورہ محرم کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ اکلوتا روزہ نہ رکھے 10 محرم کا، بلکہ اس کے ساتھ کیا کریں؟ 9 یا 11 کے روزے کو ملا دیں، تاکہ آپ کی حدیث پر سنت پر عمل ہو جائے. چاہے آپ کا فعل امت کے سامنے نہیں ہے لیکن قولی روایت ہے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، اس مہینے میں کچھ کام ہمارے کرنے کے ہیں جو
نصوص سے ثابت ہوں گے، کچھ کام ہمارے چھوڑنے کے ہوں گے جو رسم و رواج یا معاشرے میں پل رہے ہوں گے، اس کی حیثیت نہیں ہوگی۔ ایک عمل جو صحیح احادیث سے ثابت ہے اور آپ کا اہتمام رہا وہ یہ ہوگا کہ ہم عاشورہ محرم کا روزہ اہتمام سے رکھیں، اور اس سے پہلے یا ایک دن پہلے یا ایک دن بعد ایک اور روزے کو بھی ملا لیں تاکہ مشابہت کے عمل سے بھی بچ جائیں۔ تو اس سال عاشورہ محرم کون سے دن آ رہا ہے دوستو؟ جی، آنے والے جمعے کے دن۔ آج جمعہ ہے نا، 3 محرم۔ آئندہ جو جمعہ ہوگا وہ 10 محرم الحرام ہوگا، وہ عاشورہ محرم ہے، لہٰذا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں اس روزے کی فضیلت ہے، صوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ آپ نے فرمایا جس نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ ایک روزہ گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، 1 سال کے گناہ معاف ہو۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، ہمارے پاس من حیث الامت، بحیثیت امت مسلمہ کے جو اس عشرے کا ایک بڑا عمل ہے وہ 10 محرم اور اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ ہم ملا لیں گے۔ اب جمعرات جمعہ رکھ لیں یا جمعہ ہفتہ رکھ لیں، یہ اختیاری چیز ہوگی، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس پورے مہینے میں روزے رکھنا، پورے محرم میں، یہ بھی اللہ کو بڑے محبوب ہے۔ حدیث پاک پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کی کہ افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے وہ اللہ کے اس مہینے یعنی محرم الحرام کے روزے ہیں۔ تو انسان جب بھی رکھنا چاہے اس پورے مہینے کے اندر تو وہ بالکل رکھ سکتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال پہ وسعت کرنا، گھر والوں پہ وسعت کرنا، یہ ایک روایت ہے جس پر بہت کلام ہے، محدثین نے کیا ہے کہ جس نے اپنے گھر والوں پہ عاشورہ کے دن 10 محرم کے دن وسعت کی تو اس پر اللہ پورا سال وسعت فرما دیتے ہیں۔ حدیث متکلم ہے، اس پر کلام کیا گیا، لیکن ہمارے اکابر نے، محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ کئی روایتیں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہیں، لہٰذا اگر ایک انسان انفرادی طور پر اپنی ذات اور گھر کی حد تک رہتے ہوئے اپنے اہل خانہ پر وسعت کرے اور اس کے لیے کوئی تداعی نہ کرے، دیکھیں بات سمجھیں جذبات سے ہٹ کر کے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ لازماً جی یہ ضروری سمجھ لیا کہ بھئی 10 محرم ہے تو حلیم اور کچڑا اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا، حلیم کچڑے کھا رہے ہیں، پکا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں۔ خاص کوئی چیز بنانا یا اس دن کی نسبت سے یا ضروری سمجھنا، یہ تو بالکل باطل تصور ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ پھر اس کو لے کر باہر بیٹھ جائیں جی ایک ایک کو بھر کے دے رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ آج کر لیں، کل کر لیں، کسی بھی دن کر لیں، کسی کے لیے سہولت بنا لیں، کوئی منع نہیں، لیکن کوئی یہ ضروری سمجھ کے کرے کہ نہیں جی 10 محرم کو ہی بانٹیں گے تو کام ہوگا، ایسا نہیں ہے دوستو۔ گھر والوں پہ وسعت کریں، روزہ رکھیں تو افطار میں وسعت کریں، رات کے کھانے میں وسعت کریں، بیوی بچوں کو خرچہ دینے میں وسعت کریں، اور اس نیت کے ساتھ کریں کہ اللہ پاک اس روایت میں جو الفاظ ہیں پورا سال ہم پر وسعت فرما دیں، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کا دھیان رکھیں۔ باقی رہ گئی یہ بات، کچھ چیزیں میں نے مشابہت کے الفاظ میں آپ سے عرض کر دی کہ اپنے ایمانی اسلامی تشخص کو برقرار رکھیں، تماشبین بننے کا مزاج ختم کر دیں۔ ہر چیز مجھے دیکھنے کے لیے ضرور جانا، مجھے دنیا کی ہر چیز دیکھنی ہے۔ نعوذ باللہ یہ کوئی کھیل تماشوں کا مہینہ ہے؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں اتنا بڑا ظلم ہو گیا حضور علیہ السلام کے خانوادے پر، دوسری طرف ہم کہتے ہیں چلے ذرا چکر لگا کے آتے ہیں، ذرا دیکھ کے آتے ہیں، جلوس دیکھتے ہیں، ماتم دیکھتے ہیں، تعزیے دیکھ کے آتے ہیں،
اور ذرا اچھا لگے گا گھر والوں کو، فیملی والوں کو لے گئے کہ جی تعزیے ٹھنڈے ہو رہے ہیں وہ دیکھ کر. یہ تھے کھیل تماشا. کتنا بڑا ظلم ہے دوست. اس مشابہت سے، کسی قوم کی تعداد بڑھانے سے احادیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں اس پر. من کثر سواد قوم فهو منهم. جس نے کسی قوم کی تعداد اپنی شرکت سے بڑھا لی وہ انہی کے اندر شمار کیا جائے گا. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ وہ معاشرے کی پیدا کردہ چیزیں ہیں جو رسم و رواج کی وجہ سے پل گئی. تو اپنے ایمان کی، عقائد کی، اعمال کی اور مسنون طریقوں کی حفاظت کریں. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام